بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں ہوں ناظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو پیغام ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن سے لے کر امیدوار، چاہے وہ ایم پی اے کا ہو یا ایم این اے کا ہو یا وہ ناظم اعلیٰ ہو یا وہ جو ہے امیر ہو اپنے حلقے کا، سب کے لیے ہے۔ یہ پیغام اعلیٰ قیادت تک بھی جانا چاہیے۔ آج میں یہ جو یہ پیغام دے رہا ہوں، بڑا ہی مجھے دکھ ہوا ہے۔ دیکھیں، آج ایک بھائی نے مجھے تو ہلا کے ہی رکھ دیا۔ مجھے واقعی جو ہے وہ میری سوچ جو ہے اس پوائنٹ پر گئی۔ میں آپ کو ایک بات پہلے بتاتا چلوں کہ ایک جو ہے وہ مائی تھی، تو حضرت عمر سفر کر رہے تھے، وہ جنگل میں تھی، تو حضرت عمر نے ان کے خیمے میں گیا، تو وہ مائی نے جو ہے وہ حضرت عمر کی نا جس طرح شکایت لگاتے ہیں اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو مائی کہنے لگی کہ اگر عمر کو جو ہے وہ اتنی سلطنت سنبھالنی نہیں آتی تھی تو جو ہے وہ اس نے اتنا جو ہے اتنی اپنی جو سلطنت ہے اس کو پھیلایا کیوں ہے۔ تو میں ضرور جو ہے رب کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگاؤں گی۔ تو پھر آگے جو واقعہ ہے وہ سارا آپ کو پتہ ہے۔ میں ایک اشارتاً بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آج ایک بھائی نے مجھے ایسے ہی چونکا دیا۔ اس بھائی کی ٹانگ کٹی اور وہ ایک غریب، نہایت ہی غریب آدمی تھا، کینسر ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی دیر پریشان رہا، کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی، اس وجہ سے اس کی جو ہے علاج نہ ہو سکا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی جو دائیں ٹانگ ہے وہ اس کو کٹوانا پڑی۔ پھر جب اتنا حادثہ ہوا تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہیلپ کی، تو پھر اس کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کا کنٹرول ہوا ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے اسے اپنی تحریک، جو ہماری جو تحریک ہے اس کا پیغام دینا چاہا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کو ووٹ دیں، آپ اقتدار میں آ جائیں، تو پھر آپ ہماری ہیلپ کریں گے، پھر آپ نظام کو چینج کریں گے۔ تو پھر یہ وعدے تو ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کرتے آئے ہیں، اور ایسے وعدے وہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ تو یقین جانے اس بات نے تو مجھے چونکا دیا۔ میرے بھائیوں، چاہے آپ تحریک کے کارکن ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، امیر ہیں، ایم پی اے کے امیدوار ہیں، ایم این اے کے امیدوار ہیں، آپ سب کو اب جو ہے سستی چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ہماری غلطی ہے نا، اس طرح کے کئی واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو ہمیں جو ہے حقیقت سے جو ہے وہ جو اپنا چہرہ ہے وہ نہیں چھپانا چاہیے۔ میرے جو بولنے کا انداز ہے یہ شاید آپ کو پسند نہ ہو، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ درد دل سے کر رہا ہوں کہ اب جو ہمیں ڈور ٹو ڈور کمپین کرنی چاہیے۔ دیکھیں لوگ جو ہیں، یہ معاشرہ ہمارا پہلے ہی بڑا ستایا ہوا ہے۔ اگر ہم ورک نہیں کریں گے، ایک ایک گھر میں جا کر ملیں گے نہیں، خاص کر جو ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں یا صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کے لیے خاص کر کے، کہ جب آپ ایک جو نمائندہ ہوتا ہے حلقے کا یا امیدوار ہوتا ہے، جب وہ کسی غریب آدمی کے پاس، مثال کے طور پر کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کسی کے بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے،
تو آپ وہاں پہنچیں۔ اگر ان کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اس طرح سے کوئی معذور ہے یا کسی اس طرح بھی اپنے حلقے کے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس طرح سے جو ہے لوگوں کی ہیلپ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ بات وہی ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم بھی یہی قوم سے امید لگائے رکھیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو، ہمیں اقتدار ملے گا۔ جو ہم نے کام کیے ہیں الحمدللہ، ہم نے کیمپ لگائے ہیں، بہت سارے کام کیے بھی ہیں، لیکن اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ میرا ایز اے برادرانہ مشورہ ہے، کیونکہ مجھے تحریک سے محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے۔ تو جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو پھر تو جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری، ہر طرف بہتری ہی بہتری ہوگی، ہر طرف جو ہے انصاف ہوگا، ظلم اور بربریت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس نظام کو لانے کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں اپنے وقت کی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، ہمیں اپنے مال کی بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو لہٰذا آپ جو ہے آپ کے حلقے کے اندر ہر گاؤں میں ایک نہ ایک کسی بندے سے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی مسائل ہوں تو آپ جو ہے وہ آپ تک وہ مسائل پہنچے، اور کوشش کریں ہم کہ ہم جو ہے وہ کوئی روایتی سیاست نہ کریں۔ ہم نے جو انقلاب لانا ہے وہ اسلام کے زیر سایہ لانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح کے کئی کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں، جس کے مثال کے طور پر ہم جو ہے تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے جو بلڈ کا ارینج کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس طرح کا نظام ہو جس کے تحت جو ہے ہم اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے سٹیز میں، اپنے اپنے گاؤں میں کسی کو بلڈ کی ضرورت ہو تو ہمارے جو ہے گروپ ہوں، جو ہے ہمارا نمائندہ ہو جس سے کوئی رابطہ کر سکے۔ اور اس طرح سے کئی جو دکھی انسانیت ہے، دکھی انسانیت کی ہم اگر ہیلپ کریں گے تو اللہ کی ذات جو ہے وہ بھی ہماری محنت جو ہے، ہماری جو کوششیں ہوں گی اس کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ تو اینڈ رزلٹ بات یہی ہے کہ اب ہم کو سستی چھوڑ دینی چاہیے۔ الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے، لیکن ہمیں اپنا کام جو ہے اس کی رفتار کو بہت ہی زیادہ تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے امیدواروں سے بھی، اپنے کارکنوں سے بھی اور سب مسلمانوں سے کہ اب جو ہے ہم نکلیں باہر، کیونکہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں، جب بھی کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو ہمیں پکارا جاتا ہے، تو لہٰذا جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہم کوشش کریں کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کیمراز میں آئیں کہ ہم نے جی بلوچستان میں یا جہاں جس پاپولیرٹی چیزوں کی ہوتی ہے ہم ادھر کریں، نہیں، ہمارے لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اس طرح پسے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ جس بندے کے گھر میں کوئی مصیبت ہوتی ہے وہاں تو ہماری ہیلپ جو ہے وہ لازمی پہنچنی چاہیے۔ جس طرح میں نے وہ مثال دی، تو جو ہے اگر ہمارا کوئی نمائندہ اس شخص تک پہنچا ہوتا تو وہ ہماری کمپین خود کر رہا ہوتا۔ تو معاشرے میں، گاؤں لیولز میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اب ہمارا بنتا جا رہا ہے وہ ہمارا پورے پاکستان کا ہی پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے۔ ان چیزوں پر ہم توجہ دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اقتدار کے بغیر بھی ہم کر سکتے ہیں۔ کام ہمارے جو امیدوار ہیں، ہمارے کارکن بھی ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمیں اس جو کوشش کو، اس رفتار کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ہمیں جو ہے اپنا آپ بتانا نہ پڑے، لوگ خود جو ہے ہمارے کام سے مطمئن ہوں، ہمارے رویے سے مطمئن ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہے، غریب ہے، امیر ہے، جس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے۔
ہمیں اس کی جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے۔ میں اپنی گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ کا اور میرا نگہبان ہو۔ والسلام۔